کہ زخمی دل پر مرہم لگانے کے پیش نظر، ان کے پریشان دلوں کو سکون عطا کرنے کے پیش نظر، امام ترمذی نے کائنات میں سب سے پہلا یہ مجموعہ پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی محدث نے اس طرح کے مجموعے کو پیش نہیں کیا۔ امام ترمذی کی پیروی کرتے کرتے بے شمار مصنفین نے، بے شمار محدثین نے، بے شمار اہل علم نے حضرت امام ترمذی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موٹی چھوٹی اور بڑی بڑی کتابیں عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کی خاطر، پریشان دلوں کو سکون عطا کرنے کی خاطر، اطمینان اور تسلی سے دوچار ہونے کی کرنے کی خاطر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے بہت سے مجموعے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ جو مقبولیت امام ترمذی کی اس کتاب کو حاصل ہے اور دنیا نے ہاتھوں ہاتھ اس کا استقبال کیا، آگے بڑھ کر لیا، عزت بخشی، کسی اور کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ کتاب کا موضوع اب آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ماہرین کے سامنے درس حدیث حاصل کرنے والے آپ کے سامنے میں وضاحت کروں کہ پہلے باب اور اخیر باب میں کیا نسبت پائی جاتی ہے۔ امام ترمذی کا مقصد اخیر باب میں ہے۔ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ کا جو انداز 5 منٹ کے اندر ہم نے مشاہدہ کیا ہے، زبردست قسم کی مایوسی ہی متکلم کے ہاتھ لگی ہے۔ ایسا انسان تھا، کیسی شخصیت ہے، وہ نہ صرف یہ کہ محبوب کائنات ہے، بلکہ وہ محبوب رب کائنات ہے۔ جس طرح کا خراج عقیدت آپ کو اس شخصیت کے تئیں پیش کرنا چاہیے تھا، عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھوڑی دیر میں سامنے آئی ہے۔ وہ ابنائے آدم، اولاد آدم میں ایک فرق نہیں تھا
وہ آدم کی بھی تخلیق کا سبب تھا۔ اسی کی خاطر کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا گیا۔ اس کی ذات پیش نظر نہ ہوتی، قطع نظر اس کے وہ عربی جملہ میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے اور کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا ہے، کسی نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا دعویٰ اتنا صحیح بھی نہیں ہے، لیکن اس جملے کا مضمون ضرور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہے۔ لولا ما خلقت الافلاک، یہ گویا کہ کلام الہی ہے، اللہ کی طرف منسوب کردہ یہ کلام ہے، چاہے روایتوں سے ثابت نہ ہو یہ الفاظ، لیکن مضمون اس کا 100% ثابت ہے۔ الفاظ حدیث میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن مفہوم اور معنی اس کے مسلم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام معمولی انسان نہیں تھے، آپ کے وجود پر ان کا احسان عظیم ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ کا وجود نہ ہوتا، کائنات کا وجود نہ ہوتا، افلاک کا وجود نہ ہوتا، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود آپ ہی کی خاطر بخشا گیا ہے۔ آپ کا باری تعالیٰ سے تعلق اور محبت، باری تعالیٰ کی آپ سے محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموشی سے نبی کریم علیہ السلام کے نام گرامی سنتے رہیں اور کسی کو درود پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ علم حدیث پڑھنے کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ علم حدیث پڑھنے والے ہر طالب علم کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پیغمبر کا عاشق بنتا ہے طالب علم جو درس حدیث سے استفادہ کرتا ہے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی ہدایات پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی سوانح حیات پر جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، وہاں درود پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، ان اول الناس بی ولی یلی ولیا ولی یلی ولایت ولی یلی ولایت ولی یلی ولیا قریب ہونا صفت کا صیغہ ولی، ولا یلی ولی یلی ولایت دوست بننا صفت ولی، ولی یلی ولایت حکومت کرنا، انتظام کرنا، انتظام کرنے والے منتظم کو بھی ولی، محبت کرنے والے کو بھی ولی، سب سے زیادہ پیغمبر کے قریب رہنے والے کو بھی عربی میں ولی ہی کہا جاتا ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت، میری سفارش کا مستحق، میرے قرب کا مستحق، میرا پیارا، میرا لاڈلا، میرا خاص الخاص وہی شخص ہوگا جو میرے
نام آنے پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کثرت سے بھیجتا رہا ہوگا، اسی کو میرا قرب حاصل ہوگا، میری سفارش کا مستحق ہی ہوگا، مقرب بارگاہ الہی میں وہی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ بریلویوں کو، رضا خانیوں کو دعوت دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں دیوبندی علماء دیوبند رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام درود پر درود بھیجنے سے گریز کرتے ہیں، بھول کر بھی آپ کو نذرانہ عقیدت پیش نہیں کرتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، توہین رسول کے مرتکب ہیں، ان کا ہم پر ایک الزام ہے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ درسگاہوں میں، ہماری درس حدیث کی درسگاہوں میں حاضری دے کر دیکھیے گا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر دیکھیے گا کہ درسگاہ درود و سلام سے گونج اٹھتا ہے، درسگاہ میں آواز ایک ہی سنائی دیتی جب پیغمبر کا نام گرامی آتا ہے، درود و سلام سے پوری درسگاہ گونجنے لگتی ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں آنے والے پچھلے سالوں میں اس کا نظارہ کر چکے ہیں، ایک اعتراف بھی کیا ہے، اور دوسری جگہ جا کر کربلا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ آپ کی ذات کے بغیر آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کی سفارش کے بغیر آپ کو نجات مل جائے گا؟ اس تصور کو ذہن سے نکال دیجیے گا۔ آپ کو میرے انداز بیان سے شکایت ہو سکتی ہے، میں پڑھایا نہیں ہوں، لگاتار 52 سال سے اس ادارے کی ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے رہا ہوں، لفاظی میری زندگی نہیں ہے، مبالغہ آرائی میری زندگی میں نہیں پائی جاتی ہے، غلط بیانی سے گریز کرتا ہے، حقیقت کی ترجمانی میں کسی سے پیچھے نہیں رہتا ہے۔ آپ پرائے ہیں، آپ اپنے ہیں، میں آپ کے لیے پرایا ہوں، آپ کا اپنا ہوں، آپ کا اپنا عزیز ہوں، آپ میرے عزیزوں میں سے ہیں، میں آپ کا عزیز ہوں۔ ایک عزیز کو دوسرے اپنے عزیزوں سے شکایت ہو سکتی ہے، آپ نے پہلے ہی دن شکایت کا موقع دے دیا۔ عجیب و غریب قسم کی شکل صورت ہے، اس ذات کے بغیر اس کو خوش رکھے بغیر، اس کے دل کو جیتے بغیر باری تعالیٰ کے دل کو جیتا نہیں جا سکتا ہے۔ باری تعالیٰ کی خوشی اس کی خوشی ہے، اس کی خوشی باری تعالیٰ کی خوشی ہے، اس کی اطاعت باری تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس کی نافرمانی باری تعالیٰ کی نافرمانی مقرر نہیں ہوں، خطیب
من گرم یکتب لا من خطب یکتب. خطب یکتب کا خطیب نہیں ہو، خطب یکتب کا خطیب. خطب یکتب تقریر کرتا ہے وہ ایک مرد، یکتب تقریر کرتا ہے اور کرے گا وہ ایک مرد. خطبہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے خطیب رہا ہے. ان کا کروں میں یکلب ہوں. وصف دائی بھی پایا جاتا ہے کروں میں یکلب کے بعد میں. تقریر کی اسی وقت کیسی بھی تقریر کی خطبہ متکلم خطبہ. اس لیے شکایت حق سے کرنے کا بجا طور پر حق ہے اور شکایت سے برا نہ ماننا یہ آپ کا حصہ ہے. آپ اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں اس کے دشمنوں سے معلوم کر لیجیے، غیر مسلموں سے اس کے بارے میں معلوم کر لیجیے، اس کے دین کے دشمنوں سے معلوم کر لیجیے وہ کیا تھا، وہ کیسی شخصیت تھی. اپنوں سے پوچھئے، پرائوں سے پوچھئے، آپ کی جان کے دشمنوں سے پوچھئے کہ وہ کیا تھا. یہودیوں سے معلوم کر لیجئے کہ وہ کیا تھا. بت پرستوں سے معلوم کر لیجئے کہ وہ کیا تھا. حضرت عیسیٰ کو معبود ماننے والوں سے پوچھئے کہ وہ کیا تھا. دنیا بھر کے مذہب کے ماننے والوں سے دریافت کیجئے، انہوں نے اپنے اپنے موقع پر جگہ جگہ میں اپنی اپنی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وہ تذکرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. نظیمہم وبہم عرفنا بدلہ، نظیمہم وبہم عرفنا بدلہ وبضدہا تتبین الاشیاء. تقابلی مطالعہ، تقابلی جائزہ. دین اسلام دیگر ادیان سماویہ ارضیہ کے درمیان میں کیا نسبت پائی جاتی ہے، کیا فرق پایا جاتا ہے. پیغمبر حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک ایک اسلامی روایت کے اعتبار سے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے انسانوں کی، کائنات کی انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ سے انہیں جوڑنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو ان تک پہنچا کر ان کی اصلاح کی غرض سے پوری دنیا میں تعلیمات الہیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. پیغمبر اور حضرت آدم کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ آدم کو پڑھنا پڑے گا. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مختلف قسم کے جلیل القدر انبیاء دنیا میں انہوں نے عظیم عظیم کارنامے انجام دیے. ان میں نبی کریم علیہ السلام کے درمیان میں کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے؟ یہ آپ کو پتہ لگانا ہوگا. بہت ساری شکایتیں، بہت سارے شکوے شکایش کو تکلیف پہنچایا وہ ایک مرد. شکوہ، شکوہ، شکایت،
تکلیف، شکوت زیدا، میں نے زید کو تکلیف دی. جہاں آیا شکا یشکو، الحمدللہ شکایت کیا ہوئے آپ سے بہت شکایتیں ہیں، پر بنائے تعلق اور محبت، پر بنائے عزیز داری. آپ میرے عزیز، میں آپ کا عزیز، مجھے ہر طرح کی شکایت آپ کے سامنے رکھنے کا حق ہے. رکھوں گا کتاب، مکمل ہو یا نہ ہو. متوجہ کروں گا آپ کو. آپ کو بتاؤں گا کیا عیب آپ کے اندر ہے، کتنا جھول ہے، کتنی کمزوریاں ہیں. جو کمزور ہوتا ہے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تقدیر کے قاضی کا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مقابلہ. کمزوری عقیدے کے اندر تباہ کر دے گی، کمزوری صلاحیت کے اندر تباہ برباد کر دے گی، کمزوری استعداد کے اندر تباہ برباد کر دے گی، کمزوری صحت کے اندر تباہ برباد کر دے گی. تقدیر کے قاضی کا، اللہ کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاہدہ. لہذا ایک شکایت تھی، تکلیف تھی، اس کا اظہار کرنا آپ کے سامنے کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کا تذکرہ ہو اور آپ درود نہ پڑھیں، آپ سے بڑا بخیل کوئی نہیں، آپ سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، خود کر نعرہ ملا دیتے ہیں. اس کی خوشنودی کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی توجہ کے بغیر کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل نہیں کر پائے. بخاری شریف پڑھ رہے ہوں گے آپ، پڑھتے رہیے، اول و ثانی. مسلم اول و ثانی پڑھتے رہیے، ترمذی اول و ثانی پڑھتے رہیے، ابو داؤد اول و ثانی پڑھتے رہیے. ہر انسان گرش و مکر کیا پیدا ہوا؟ یا نہ سمجھیے گا، پہلے دن ڈانٹنے لگا ہے. سنتے تھے کہ آواز خراب ہے، خراب لگ رہی ہے. آپ سے برادرانہ درخواست ہے، دوران درس شمائی اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے عافیت رکھے اور آواز میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہونے پائے. اللہ سے دعا کیجیے. کوشش متکلم کرے گا، شکایت بھی کرے گا، شکایتوں کے ازالے کی بھی کوشش کرے گا، رہنمائی کرے گا، 52 برس کا تجربہ آپ کے سامنے رکھے گا. طلاقت لسانی نہیں، فصاحت بیانی بھی نہیں، زبان بیان نہیں، کسی قسم کا انداز بیان بھی نہیں، اسلوب بھی نہیں.
مضامین کے اندر ترتیب میں نہیں، غیر مربوط کلام آپ کے سامنے ہوگا، اور بالخصوص آج کے دن تو ہونا ہی ہے، لیکن پہلی رات کئی رات تک اصلاح کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال پہلی رات میں جو انداز اختیار کیا گیا، واقعتاً کسی کی بھی پہلی رات میں اس قسم کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ کمزوریاں کیا کیا ہیں، کتنی مقدار میں، آپ باور کرا دوں گا، آپ اعتراف کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے، کوئی آپ کو بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کوئی آپ کو بنا نہیں سکتا۔ شیخ الحدیث آپ کو بنا دیں گے، سد المدرسین آپ کو بنا دیں گے، حدیث کی تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، لمبی لمبی بحثیں آپ کے سامنے کریں گے، اتنا ہی تو ہوگا۔ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی وہ پیدا کر دیں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو غلط فہمی میں مبتلا ہے، آپ کو بدل نہیں سکتے، ان کا ڈر آپ کو بدل دے گا، ان کی ناراضگی آپ کو بدل دے گی، ان کی ناراضگی سے آپ بن جائیں گے۔ نہ ان کے ہاتھ میں ہے بنانا، نہ ان کے ہاتھ میں ہے بگاڑ۔ بگڑیں گے آپ، خود بنائیں گے اپنے آپ کو، آپ خود، کوئی آپ کو بنا نہیں سکتا، ذہن سے نکال دیجیے گا۔ اساتذہ، مدارس کے انتظامات، مدارس کے قوانین، مدارس کا تربیتی نظام، 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی امتیوں میں سے کسی ایک امتی کو بنا دوں گا۔ عجیب و غریب آدمی ہے۔ اساتذہ کی خدمت میں کتنے طلبہ بن گئے، اتنا سفید جھوٹ۔ وقتاً فوقتاً میں اشعار یا کسی کا بھی مضمون آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور بار بار تکرار ہوگا۔ شکایت آپ کو نہیں ہوگی کس کی؟ تکرار مضامین کی۔ سب سے زیادہ شکایت اگر تکرار مضامین کی ہوتی، کس کی ہوتی؟ باری تعالیٰ کی ہوتی۔ آج کل بخاری شریف کی قرأت چل رہی ہوگی، ابھی نہیں چل رہی، 30 صفحے پر مجموعہ، 30 صفحے کا مجموعہ، 30 صفحے پر مشتمل کتاب، اس لیے کہ یہ تیسرے سہمائی ہے۔ اس وقت میں طلبہ چاہے نہ چاہے وحی نازل ہوتی رہے گی، وحی کے نزول کا سلسلہ رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کو منع کیا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ذہن میں رکھیے کہ 1,24,000
سردار انبیاء ماں ملک الانبیاء شاہ دو عالم نبی کریم علیہ السلام سمیت کوئی بھی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی امتیوں میں سے کسی بھی ایک امتی کو بنا دوں گا. تمام انبیاء دنیا میں بنانے نہیں آئے. یہ بھی سفید کیوں؟ بنانے نہیں آئے، ایک نقطے کو لگا کر بتانے آئے ہیں، بنانے نہیں آئے. کوئی نبی کسی کو نہیں بنا سکتا. اگر نبی بنا سکتا تو اپنی بیوی کو بنا دیتا، اپنی اولاد کو بنا دیتا، اپنے چچا کو بنا دیتا، اپنے خاندان کو بنا دیتا. پتہ چلتا ہے کہ نبی کسی کو بنا نہیں سکتا، بتا ہی سکتا ہے. ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا، آپ کا استاد آپ کو بنا دے گا، آپ کے استاد کی تقریریں آپ کو بنا دے گی، آپ کے استاد کی ناراضگی آپ کے اندر تبدیلی انقلاب برپا کر دے گی. مدارس کے انتظامات آپ کو بنا دیں گے، لائبریریاں آپ کو بنا دے گی، مصنفین آپ کو بنا دیں گے. کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا. ذہن میں رکھیے گا اچھی طریقے سے. کیوں؟ فائدہ ہے. آپ ذویل عقول ہیں یا غیر ذویل عقول ہیں؟ ذویل عقول ہیں، الحمدللہ بھی کہیے. انہیں جانور نہیں ہیں، ذویل عقول ہیں. ذویل عقول کو بتایا ہی جائے گا اور غیر ذویل عقول کو بنایا جاتا ہے. غیر ذویل عقول کو بنایا جاتا ہے اور ذویل عقول کو بتایا ہی جائے گا، بنایا نہیں جائے گا. اپنے چچا کو بتانے کے سلسلے میں چچا کون تھے، کیسے تھے؟ ابو طالب کے باپ اور آپ کے سمدھی، آپ کے داماد کے والد اور آپ کے محب، آپ کے محسن حضرت ابو طالب کی وجہ سے کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام کو گزند نہیں پہنچا سکے. آپ کی موجودگی میں پیغمبر کا بال پیکر نہیں کر سکے کفار عرب. آپ کی ایک دھان تھی، آپ کا ایک مقام تھا، ایک حیثیت تھی. لوگ آپ کو تسلیم کرتے تھے اور آخری بات آپ کی حرف آخر ابو طالب ہی کا رہتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے دنیا میں رضی اللہ عنہ نہیں کہتے ہیں. پیغمبر اور ابو جہل کے درمیان میں جو مکالمہ ہے، ایک طرف پیغمبر بیٹھے ہوئے اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں، دوسری طرف ابو جہل سمجھا رہا ہے. اگر کامیاب ہے سمجھانے میں تو ابو جہل کامیاب ہے. زبان سے نکلتا ہے جملہ اخترت النار علی الآگ، جہنم کے ایندھن بننا مجھے گوارا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو دنیا ستائے گی، مجھے گوارا نہیں ہے، چلا جاؤں گا جہنم. اگر کسی کو بنا سکتا تھا کوئی نبی آخر زمان اپنے چچا کو بنا دے. نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا کو نہیں بنا سکے تو کوئی اور شخصیت، کوئی اور نبی، کوئی اور رسول، کوئی بھی مصلح، کوئی بھی مربی اور کوئی بھی مقرر، کوئی
کوئی شاعر، کوئی مصنف اپنی تصنیفات کے بلبوتے پر کسی کو نہیں بنا سکتا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، اللہ اگر چاہیں گے تو آپ بن سکتے ہیں، بشرطے کہ شرط کیا ہے؟ آپ کے اندر بننے کا جذبہ۔ اللہ نے دیکھا ابو طالب کے اندر بننے کا جذبہ نہیں تھا، جذبہ مفقود تھا۔ اگر اللہ چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ چاہتے تو ایک سیکنڈ میں ساری کائنات اسلام قبول کر لیتی، ساری کائنات راہ راست پر آ جاتی، صراط مستقیم پر آ جاتی۔ اگر اللہ چاہتے، اللہ نہیں چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے اسے، اس طالب علم کو جو طالب علم بننا نہیں چاہتا ہے، سارے گھوڑے کھول لے وہ، جب وہ نہیں چاہے گا اللہ اس کی دعا کو مسترد کر دیں گے، اس کی خواہش کو پامال کر دیں گے، اس کو وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے گا۔ سوال ہو گیا۔ کامیابی کا راز آپ کی پیغمبر کی ذات، اس کی خوشی آپ کی خوشی ہونی چاہیے، اس کے عزائم آپ کے عزائم ہونے چاہیے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر سکون و اطمینان کی دولت آپ کو میسر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت اور مقام کو پہچانیے۔ مخالفین نے کس طرح کا خراج عقیدت آپ کو پیش کیا ہے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے، کس کس مصنف نے، کس کس محقق نے، کس کس جج نے یورپ کے نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی، آپ کو تقابلی مطالعہ کرنا ہی ہوگا۔ اگر اسلام کی حقانیت آپ کو جاننی ہو، اگر اسلام کی صداقت سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا بھر کے مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ پیغمبر کی حیثیت، قدر و منزلت کا پتہ دیگر انبیاء کی سوانح حیات کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ بانیان مذہب دنیا میں بہت آئے، عرضی ہو یا سماوی ہو، فرضی ہو، کاغذی ہو، موہومی ہو، دنیا کے اندر بہت سارے بانیان مذہب ہیں، ان کے حالات کا جائزہ لیجیے اور نبی کریم علیہ السلام کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کو حنفیت کو برتری دینی ہے، حنفیت کی برتری کا پتہ آپ کو چلنا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت کا پتہ آپ کو لگانا ہے، امام شافعی کی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات آپ کو پڑھنی پڑے گی، امام مالک کی سوانح حیات آپ کو پڑھنی پڑے گی، احمد بن حنبل کی سوانح حیات آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ لمبی لمبی تقریروں سے کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ لمبی لمبی بحث، مت سے مننا، مت سے منی، استقبال قبلہ،
قراءت خلف الامام، رفع یدین، من ادرک رکعۃ من العصر فقد ادرک. آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. میرے پاس شکوے شکایات، گالی، دھمکی، یہ میری بولی میں ہے. پوری دھمکی آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. کسی نے آپ کو متوجہ نہیں کیا ہوگا، متوجہ اس نے نہیں کیا ہے تو آپ کو شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے. کوئی متوجہ کرے گا تو آپ متوجہ ہوں گے، کوئی آپ کو پڑھائے گا تو آپ پڑھیں گے، کوئی آپ کو سکھائے گا تو آپ سیکھیں گے، کوئی آپ کو پلائے گا تو پیئیں گے، کوئی آپ کو کھلائے گا تو کھائیں گے. اگر کوئی آپ کو کھلانا نہیں چاہتا ہے تو آپ کھانے سے گریز کریں گے. پینا نہیں پلانا نہیں چاہتا تو پینے کی چیزوں سے، مشروبات سے آپ گریز کریں گے. آپ کو پڑھانا نہیں چاہتا، آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، برباد ہو جائیں گے. آپ کو بنانا چاہتا ہے، بن جائیں گے. آئندہ آپ سے یہ غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کی انشاءاللہ کا کوئی اعتبار نہیں. آپ انشاءاللہ نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ میری بات کو سمجھیے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کے اقوال، پیغمبر کے افعال، پیغمبر کی تقریرات، یہ اساس دین ہے. ہماری کتاب کا مضمون اساس دین نہیں ہے. اس سے مسائل کا استنباط نہیں کیا جائے گا. پیغمبر گورے تھے، مدرسی کیا کریں گے؟ پلیٹ لے کر بیٹھیں گے. پیغمبر علیہ السلام کے کا پیٹ اور سینہ بالکل سطح اس کی برابر تھی. مشائخ کا کیا حال ہوگا؟